السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رعایت کرنے والا ہے۔ آج میرے پاس ایک بہت ہاریبل واقعہ ہے، اور ویسے تو استنبول اتنا بڑا شہر ہے کہ یہاں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ ناقابل فہم واقعہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 4 سال اپنی اس یہاں پر جو میں نے لائف گزاری ہے یہ میرے بھی وہم و گمان سے باہر ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے جس کے جب میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے، اور وہ خبر بڑی ہاریبل ہے، اور اس واقعے سے وہ خبر جو ہے باقی نظر میں کھل کے سامنے آ گئی ہے اور ان اناؤنسڈ ہے۔ آپ کو اس واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک ہاریبل ایونٹ ہے جس کے بعد اور مزید اس طرح کے ہاریبل ایونٹس ہوں گے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے 2014 میں ایک کمپنی بنائی، اور اس کے بعد اس کے پاس ورک پرمٹ بھی تھا، اس کے پاس یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ بھی تھا۔ وہ کمپنی چلتی رہی۔ 2020 میں جب کووڈ آیا تو وہ کمپنی جو ہے وہ اس کے آپریشنز رک گئے، اور وہ کمپنی یعنی لاسز میں گئی، یعنی کام نہیں تھا تو پھر ظاہر لاسز میں جانا تھا۔ وہ جو کمپنی کا مالک تھا وہ کسی اور ملک چلا گیا، اس نے وہاں جا کے بزنس سیٹ کیا، اور پہلے پاکستان واپس چلا گیا، پھر کہیں اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ جب کووڈ ختم ہونے کے بعد دوبارہ یہاں پر آیا ترکیے میں، تو امپلائیز اس کے تھے، دفتر بھی تھا، اور اسے پتہ چلا کہ وہ جو ٹیکسز پینڈنگ ہے یہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ماہ کمپنی جو رجسٹرڈ کمپنی ہے اس کو، یعنی ان رجسٹرڈ کمپنی تو آپ آپریٹ کر ہی نہیں سکتے، اور جو رجسٹرڈ کمپنی اس کا ہر ماہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، امپلائیز کا سیگے کے دینا پڑتا ہے، اور ہر طرح کی کمرشل ایکٹیویٹی کے ٹیکسز ہیں۔ اب جب واپس آیا تو کافی سارے ٹیکس پینڈنگ تھے، اور ان کے زیادہ دیر پینڈنگ ہونے کی وجہ سے کمپنی نے حکومت نے اس کمپنی کی ایسٹ جو ہے فروخت کرنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یعنی یہ پابندی لگائی تھی کہ وہ اپنی گاڑیاں واڑیاں نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس کمپنی کے اوپر بوجھ ہے، یعنی ادھار ہے ٹیکسز گورنمنٹ کے۔ جب تک وہ ٹیکسز پے نہیں کرتے تو وہ گاڑیاں نہیں بیچ سکتے۔ اب 2021 کے مڈ میں وہ شخص آیا، اس نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو اس نے یعنی امپلائیز کو سیلریز وغیرہ دیں، اور اس کے بعد اس نے ایک وکیل ہائر کیا، یہاں ترکش وکیل ہائر کیا، اس کو اتھارٹی دی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں یہ جو ٹیکسز کے جو جرمانے ہوئے ہیں ان کو معاف کروا کے ٹیکسز پے کر کے گاڑیاں جو ہے وہ ریلیز کروائے حکومت سے۔ وہ یہ کر کے چلا جاتا ہے واپس، اور وکیل یہاں پر اسے سب اچھا کی رپورٹ دیتا ہے، اور جو گاڑیاں ہیں وہ وکیل کی کسٹڈی میں چلی جاتی ہیں۔ یعنی گاڑیاں حکومت کی کسٹڈی میں نہیں تھی، گاڑیاں کمپنی میں ہی تھی، صرف اس کی فروخت پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ یعنی وہ کمپنی کا مالک ان گاڑیوں کو فروخت نہیں کر سکتا جب تک ٹیکسز ادا نہیں کر دیے جاتے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کی اتھارٹی کے بعد وکیل کو جو اتھارٹی دی گئی، اس اتھارٹی کے بعد وکیل کو ان گاڑیوں کو اپنی کسٹڈی میں لینے کی پاور مل گئی، تو اس نے وہ گاڑیاں 3 گاڑیاں تھیں، تینوں اس نے اپنی کسٹڈی میں لے لی۔ پھر 1 سال بعد جب وہ مالک یہاں پر تشریف لاتا ہے تو وکیل سے پوچھتا ہے کہ گاڑیاں کدھر؟ وہ کہتا ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں، وہ تو حکومت نے جو ہے ٹیکسز کی مد میں اسے ہولڈ کیا ہوا ہے اور اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ پھر دوبارہ مایوس ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ اب اسی طرح کی کمیونیکیشن چلتی رہتی ہے، وکیل کبھی 2 4 ماہ جواب دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، اور اب 3 دن پہلے وہ شخص پھر دوبارہ آتا ہے۔ وہ اس لیے آتا ہے کہ پورا 1 سال وکیل نے اس کو کسی میسج کا جواب نہیں دیا، اس کا ہائر کردہ اس سے لی ہوئی فیس، ترکش وکیل اس سے جواب دینے سے گریزاں تھا، بلکہ انکاری تھا۔ گریزاں ایک چھوٹا لفظ ہے، اور وہ 6 8 ماہ جب اسے کوئی رپلائی نہیں آ رہا تھا تو وہ پھر دوبارہ یہاں پر آیا۔ اس نے یہاں پر ایک اپنے میزبان دوست کو، جس کے پاس TRC تھا یعنی اقامت تھی، اس سے ڈسکس کیا، مشورہ کیا۔ ایک اور دوست اس کے ساتھ مشورہ کیا، اس کے پاس بھی TRC تھی۔ ایک دوست جس کے پاس ترکش سٹیزن تھی، وہ بھی پاکستانی تھا۔ یہ 3 4 دوست مل کے پہلے تو وہ اسے ٹریس آؤٹ کرتا رہا، اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے کیا یہ کہ
ایک جو جس کے پاس سٹیزن شپ تھی اس کو کہا کہ اس کو کہو کہ میں نے کوئی کیس لڑنا ہے، میری کمپنی کا کوئی کیس ہے، تاکہ اس سے ملاقات ہو۔ تو اس وکیل نے، ترکش وکیل نے انہیں ایک ریسٹورنٹ، یعنی ایک ریسٹورنٹ پر ملنے کا ٹائم دیا اور لوکیشن بھیج دی۔ اب انہوں نے اس کے ساتھ، جو جس کے پاس سٹیزن تھی اس کے ساتھ یہ گئے، وہ آفیشیلی ترجمانی بھی کرتا ہے ترکش اور انگلش اور اردو کی، اور نوٹری میں بھی وہ ترجمانی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی گئے، وہ ایز اے ٹرانسلیٹر گیا، یعنی سمجھانے اور سمجھنے کے لیے۔ تو ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے، جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ وہ کمپنی کا مالک بھی ہے، اس کے ساتھ ایک اور دوست بھی ہے، تو وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے انہوں نے دھوکے سے بلوایا ہے۔ خیر اس نے تھوڑا سا خود کو سنبھالا اور چائے وائے پی، وہاں جا کے آرڈر کیا، چائے پی اکٹھے بیٹھ کے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے، اور اس دوران وہ مسلسل میسیجنگ پر اور فون کال پر وکیل رہا۔ اب جب اس سے پوچھا گیا کہ جی وہ گاڑیاں کدھر ہیں، تو اس نے کہا جی وہ تو آپ کے امپلائیز کے پاس ہے۔ اس نے کہا جی میں نے امپلائی تو فارغ کر دیے تھے، وہ گاڑیاں کس کے پاس ہیں؟ تو ان گاڑیوں کو اس نے کہا کہ جی وہ تو حکومت کے قبضے میں۔ جب انہوں نے کہا جی حکومت قبضے میں نہیں لے سکتی، وہ گاڑیاں بک نہیں سکتی، لیکن وہ حکومت قبضے میں قانوناً لے نہیں سکتی، وہ گاڑیاں کس کے پاس ہیں؟ تو اس اثناء میں وہ جو پلان کر رہا تھا، موبائل پر ٹیکسٹنگ کر رہا تھا یا وہ جو فون کالز کر رہا تھا، اس نے پولیس کو بلوا لیا۔ اب اسی اثناء میں جب انہیں پتہ چلا کہ اس نے پولیس کو بلوایا، تو انہوں نے بھی پولیس کو کال کر دی، ایمرجنسی کال اس نے بھی کی، انہوں نے بھی کی، پولیس موقع پر پہنچ جاتی۔ اب جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو ریسٹورنٹ میں بیٹھے، سب سے پہلے اس نے الزام لگایا کہ یہ 3 جو لوگ ہیں یہ مجھے اغوا کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ بڑا بھونڈا الزام تھا کہ ایک ریسٹورنٹ میں کسی شخص کو اغوا کیا نہیں جا سکتا، اور اگر اغوا کرنے کی کوشش کی جائے تو ریسٹورنٹ کے عملہ، وہاں پر بیٹھے ہوئے گاہک اور سب لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس کو زبردستی لے کے جا رہے ہیں یا گن پوائنٹ پر لے کے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی سیٹوں سے ہلے بھی نہیں، وہ وہیں بیٹھے تھے۔ اب جب انہوں نے، پولیس نے انکوائر کیا، تو ہوٹل کے ملازمین نے بھی، ریسٹورنٹ کے ملازمین نے بھی، اور وہاں پر موجود افراد نے، انہوں نے کہا جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ پھر اس وکیل نے پینترا بدلا اور اس نے کہا جی انہوں نے میری آزادی سلب کی ہے، یعنی مجھے یہاں پر زبردستی بٹھائے رکھا۔ اب اس بات پر، کیونکہ وہ وکیل بھی تھا اور ترکش بھی تھا، پولیس نے کہا کہ جی آپ کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ ان کو لے کے چلے، میں آ رہا ہوں۔ یہ بات ہے دوپہر کے 2:30-3 بجے کی، اور پولیس ان کو لے کے پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے۔ اب اس پہ بہت ہی ہاریبل جو بات ہے وہ یہاں سے عیاں ہونا شروع ہوتی ہے کہ پولیس جب انہیں پولیس اسٹیشن لے کے جاتی ہے، تو جو ترکش سٹیزن ہے، یعنی وہ بھی پاکستانی ہے لیکن اس کے پاس ترکش کی ملک ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا بیان لکھیں، لکھوائیں کیا ہوا۔ اس نے لکھوایا، انہوں نے کہا سائن کریں اور آپ جائیں۔ اور اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی یہ جو شخص آیا ہے باہر سے، وہ اور جو شخص ساتھ گیا جس کے پاس کملک تھا یعنی TRC تھا، یہ دونوں یہیں رہیں گے، ان کو ہم نے صاحب جی کے پاس پیش کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ گھبرا گئے، وہ جو ترکش دوست تھا جس کے پاس ترکش سٹیزن تھی، شپ تھی، وہ بھی گھبرا گیا کہ یہ اب معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے وہ ریسٹورنٹ میں ہر سب کچھ تصدیق کی، نہ وہاں پر کوئی اغوا کی واردات ہوئی، ہم بیٹھے، ہم نے اکٹھے چائے پی، اکٹھے کھایا پیا وہاں 1 گھنٹہ، تو وہاں پر اگر اغوا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا یا آزادی سلب ہونے والا ہوتا تو وہاں شور و غل ہوتا، وہ یہ شور کرتا، امپلائی آتے، لوگ اکٹھے ہوتے، کوئی ایسا واقعہ نہیں، ہم بیٹھے آرام سے اور آپ آ گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ کیونکہ وہ وکیل بھی ہے اور ترکش سٹیزن ہے، لہٰذا آپ کیونکہ ترکش سٹیزن ہے آپ چلے جائیں، ان دونوں کو ہم نے ہولڈ کرنا ہے۔ تو اس کو کال کی گئی کہ آگے اپنا بیان دو۔ وہ وکیل تھا، وہ سیاح تھا، اور کیونکہ اس نے 3 گاڑیاں ماری ہوئی تھیں کمپنی کی اور بہت سارا پیسہ بھی مارا ہوا تھا، آفس بھی ختم کیا ہوا تھا، سب کچھ، تو اس کا آفس کا جو فرنیچر سب کچھ اسی کی کسٹڈی میں تھا۔ تو اس نے 5 بجے کے بعد، یعنی جب عدالت کا سسٹم بند ہو جاتا ہے، اس نے اس کے بعد آ کے بیان دیا تاکہ سیٹرڈے اور سنڈے لگے۔ سیٹرڈے سنڈے لگے گا تو ظاہر ہے یہ اریسٹ رہیں گے، اور اریسٹ رہیں گے تو ان کو نصیحت آئے گی کہ یہ میرے سے گاڑی کیوں مانگنے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے، جو ہاریبل بات ہے،
وہ یہ کہ اس کو تو جس کی گاڑیاں تھیں اس کو تو ہولڈ کیا، وہ تو ویزے پر آیا تھا، جس کے پاس ٹی آر سی تھا اس کو بھی ہولڈ کر لیا گیا. اور جب 1 گھنٹے بعد یہ ترکش سٹیزن جو ہے پاکستانی جس کے پاس ٹی جے کملک تھا، جب وہ جاتا ہے تو وہ پولیس کہتی ہے کہ جی ہم نے صاحب جی کے پاس یہ دیا ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہیں سب کی، اور صاحب جی نے ٹی آر سی ہولڈر کو بھی اور اس کو بھی جو وہ کمپنی کا مالک تھا ان کو ڈیپورٹ کرنے کے امیجیٹلی گوچھ ادارے کے سپرد کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں. اب جب یہ خبر آئی تو کچھ دوست احباب ان کے جو تعلق والے تھے، ایک حتیٰ کہ سابقہ پولیس آفیسر بھی ہیڈ وہ بھی پہنچا اور کچھ ایمبیسی کے لوگ پہنچے. انہوں نے کہا کہ یہ تو سراسر بالکل کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں سرے سے جس کی یہ شکایت ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ بالکل سرے سے ہوا ہی نہیں، تو اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مبینہ طور پر وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جی ہمیں آرڈر ہے کہ ٹی آر سی ہولڈر یعنی جس کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے اس کا کوئی بھی معاملہ پولیس کے سپرد ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شکایت آتی ہے خواہ وہ مدعی کی صورت میں ہو یا ملزم کی صورت میں، تو اس کو ہم گوچھ ادارے کے سپرد کریں گے. اور صاحب جی کے بھی یہی آرڈر ہیں، یعنی عدالت کے بھی یہی آرڈر ہیں کہ ان کو گوچھ ادارے کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جائے. اب یعنی یہاں پر وہ خبر بادی و نظر میں منظر عام پر آتی ہے کہ درپردہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچھلے 1 سال سے شدید آپریشن جاری ہے، اور ایک ٹی آر سی کو ہولڈ کر لینا، پولیس اسٹیشن لے جانا، وہ تو ٹی جے کملک والوں کو بھی لے جاتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے لیے، لیکن کبھی ہولڈ نہیں کیا انہیں، یعنی اسٹیٹمنٹ کے بعد سگنیچر اور اس کے بعد وہ گھر. اکا دو کیا واقعات ایسے ہوئے کہ ٹی آر سی والوں کو ٹورسٹ ریزیڈنٹ پرمٹ والوں کو لے کے گئے، لیکن ان کو بھی اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کی تصدیق کے بعد ان کو بھیج دیا گیا. اکا دو کا واقعات میں ایسا بھی ہوا کہ انہیں 1 دن ہولڈ کر لیا گیا یا 2 دن ہولڈ کر لیا گیا، لیکن صاحب جی کے ذریعے ڈیپورٹ کرنے کے آرڈر اور گوچھ ادارے کے سپرد کرنے کا واقعہ ہسٹری میں آج تک نہیں ہوا. اور بادی و نظر میں اور مبینہ طور پر جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ جی اب جتنے بھی ٹورسٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ٹی آر سی پر لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک ان ریٹن آرڈر ہے، یعنی اناؤنسڈ نہیں ہے، ان اناؤنسڈ ہے، ان ریٹن ہے، ان اناؤنسڈ ہے، اور وہ آرڈر ہے کہ ان کا کوئی بھی معاملہ شکایت جس میں وہ مدعی ہو یا ملزم ہو وہ آئے تو معاملہ صاحب جی اور صاحب جی سے گوچھ ادارے جائے گا، یعنی ڈیپورٹ ہونے کے لیے جائے گا. یہ اصل میں خبر یہ ہے ہاریبل، کیا درپردہ واقعی حکومت کچھ ایسے اقدامات کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس کی حد تک تو چلیں ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اس وکیل کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اس وکیل کے کیونکہ لوکل پولیس تھی کوئی ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، اس کو فیور دی جا سکتی ہے. کیا عدلیہ کی حد تک بھی وکیل کو فیور ملی ہے، یا واقعی درپردہ مبینہ طور پر جیسے بیان کیا گیا ہے ایسا کوئی ان اناؤنسڈ آرڈر ہے کہ ٹی آر سی ہولڈرز کو سیدھا گوچھ ادارے کے ذریعے ڈیپورٹ کر دیا جائے. وہ دوست 3 دن ہو گئے انہیں ابھی کسٹڈی میں ہیں، آج بھی ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ فرائیڈے جمعہ نماز کے بعد کی بات ہے اور معاملہ کل پر چلا گیا. آرڈر ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں کہ گوچھ ادارے کے ذریعے ڈیپورٹ کیا جائے گا. لیکن ہاریبل بات 2 باتیں، ایک تو یہ کہ ٹی آر سی ہولڈر جو یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ پر مقیم ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی فیملی ہے یہاں پر اور اس کا گھر ہے یہاں پر، اس کو گوچھ ادارے اور صاحب جی کے ذریعے کیسے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. اس نے یہاں انویسٹمنٹ کیا اور انویسٹمنٹ کی بنیاد پر اس نے ریزیڈنٹ پرمٹ لیا. نمبر 2 جو ہاریبل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی حکومتی ایما پر یا ایک فیور دی جا رہی ہے وکیل کو، کیا واقعی حکومتی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ حکومتی ایما پر ہو رہا ہے اور ان اناؤنسڈ ایسا کوئی فیصلہ ہے تو پھر یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے ان تمام افراد کے لیے جو ٹی آر سی ہولڈر ہیں. وہ کسی بھی شکایت میں مدعی ہوں گے یا ملزم ہوں گے، وہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن اگر ایسے ان اناؤنسڈ خفیہ درپردہ ایسے احکامات ہیں تو پھر یہ بہت ہاریبل صورتحال بننے جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر سٹیزن شپ سے زیادہ ٹی آر سی ریزیڈنس پرمٹ پر لوگ رہ رہے ہیں
اور ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ جو سسٹم ہے، یعنی پولیس اور عدلیہ، اب پوری دنیا میں آپ کہیں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ کسی بھی مسلم ممالک میں جو عدل کا نظام ہے وہ اتنا مربوط اور اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کے ممالک میں ان کے پاس جو عدل کا نظام ہے وہ چہرے، رنگت، نیشنلٹی، لسانیت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور اگر یہ واقعہ کسی یورپ میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں یا کینیڈا یا آسٹریلیا میں، اس طرح کے ممالک میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی جھوٹی سٹیٹمنٹ، جھوٹی اغوا کی شکایت تو دور کی بات ہے، کوئی جھوٹی گواہی دینا پسند نہیں کرتا، بلکہ خوف کھاتا ہے کہ اگر اس نے جھوٹی گواہی دی تو اس کو ساری زندگی کے لیے اس کا منہ کالا ہو جائے گا اور اس کا معاشرے میں اس کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جھوٹی گواہی کی بات نہیں ہے، یہاں پر بات ہے ایک جھوٹی شکایت کی کہ میری آزادی سلب کی گئی، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں کفر کے نظام، کفر کے ممالک کی بات کرتا ہوں، وہاں کیوں وہ سکسیسفل ہیں، وہ کیوں اتنے ڈیولپ ہیں، وہ کیوں اتنے سوشلائزڈ اسٹرانگ بانڈنگ کے ساتھ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ملزم بھی عدالت میں جھوٹ نہیں بولتا، ملزم کا وکیل بھی انہیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو جرم کیا ہے وہ مجھے سچ سچ بتا دیں، میں آپ کی بہاف پر عدالت میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ مجھے سچ سچ بتا دیں کہ کیا ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، میں آپ کی سزا میں کمی کروانے کی استدعا کروں گا۔ یعنی نہ تو وکیل ملزم کے پیسے لے کے جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی وہ ملزم کو کہتا ہے کہ تم عدالت میں جھوٹ بولو، سچ بتا دو، سزا میں نرمی کی درخواست کی جائے گی، استدعا کی جائے گی، اور جج کو کنوینس کیا جائے گا کہ محرکات کچھ اس طرح کے بن گئے کہ یہ جرم سرزد ہو گیا۔ اب ہمارے مسلم ممالک میں یہ جو آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو ہم گرے پڑے منہ کے بل، بنیادی طور پر نظام عدل کی وجہ سے اور اس طرح کے فیورٹزم کی وجہ سے، لاسانیت کی وجہ سے اور نیشنلزم کی وجہ سے، ہم چہرے دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں اور ہم قبلک دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ریسٹورنٹ میں اغوا نہیں ہو سکتا، آزادی سلب نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ایک لسانیت کی بنیاد پر، ایک نسلی تعصب کی بنیاد پر، ایک فارنرز اور لوکل ہونے کی بنیاد پر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اگر میری آواز یہ حکومتی ایوانوں تک پہنچتی ہے تو ان کو اس کو انکوائر کرنا چاہیے اور اس وکیل کا سدباب کرنا چاہیے کہ وکیل اور ترک شدت ہونے کے ناطے اتنا بڑا بہتان لگا کہ وہ لوگوں کو ڈی پورٹ کروانے پر تلا ہوا ہے اور گاڑیاں ہضم کرنا چاہتا ہے، اس کا فرنیچر آفس کا اور اس کا سامان ہضم کرنا چاہتا ہے اپنی طمع نفسی کے لیے، اپنے لالچ اور فراڈ کے لیے۔ وہ کس حد تک گر گیا ہوا ہے، اس کا حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور نوٹس لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔